ابو طالب کی اس پریشانی کو محسوس کر کے بحیرہ نے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، میرے علم کے مطابق اس بچے کے والد کو فوت ہو چکے ہونا چاہیے۔ تو ابو طالب خاموش ہو گئے اور بولے کہ ہاں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے پھر پوچھا کہ آپ کے بھائی کا کیا ہوا؟ تو بولے کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بحیرہ بولے کہ ابو طالب، اگر آپ محمد سے پیار کرتے ہیں تو انہیں واپس لے جائیں۔ اگر یہودیوں نے انہیں دیکھ لیا تو وہ انہیں پہچان لیں گے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب میں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بحیرہ کی ان باتوں کا ابو طالب پر بہت گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے اپنے شام کا سفر بہت مختصر کر دیا، بلکہ کچھ روایات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہیں سے ہی ابو طالب نے کچھ غلاموں کے ساتھ نبی علیہ السلام کو واپس مکہ بھجوا دیا تھا۔ اس واقعے کو قافلے میں موجود باقی لوگوں نے بھی ہوتے دیکھا، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ بڑے حیران اور کیوریس ہوئے کہ راہب کے ہاں تو محمد کی بہت عزت ہے، اور ان کی اسی آپسی گفتگو کی وجہ سے یہ انفارمیشن واقعی شام کے کچھ یہودیوں تک پہنچ گئی۔ تو کچھ دن بعد وہ یہودی فوراً بحیرہ کے پاس آئے اور ان سے مکمل انفارمیشن لینے کی کوشش کی۔ تو بحیرہ نے ان سے بڑی سختی سے پوچھا کہ اتجدون الصفۃ، یعنی تم نے ان میں تمام صفات دیکھ لی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو بحیرہ نے پھر سختی سے جواب دیا کہ فما لکم الیہ السبیل، یعنی کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم ان تک پہنچ بھی نہیں سکو گے۔ اس واقعے کے بعد ایک طویل عرصے تک نبی علیہ السلام مکہ میں ہی رہے، اور آپ کی تربیت خالص پاکیزہ طریقے سے ہوئی، بہت باحیا طریقے سے۔ نبی علیہ السلام بے حد حیا والے تھے۔ مثلا مکہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ کعبہ میں بار بار بت رکھنے اور اٹھانے کی وجہ سے اس کی دیواریں کافی خراب ہو چکی تھیں، بلکہ کچھ جگہ تو ایسی خستہ اور کمزور ہو چکی تھیں کہ بکری انہیں چھو جائے تو پتھر وہاں سے گر جاتے تھے، اور ایسی جگہوں کو قریش نے اکثر کپڑے لٹکا لٹکا کر کور کیا ہوا تھا۔ تو ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ان دنوں قریش کو پتا چلا کہ رومن امپائر کا ایک جہاز ہے کہ جو سمندر میں کسی چٹان سے ٹکرا گیا ہے، اور اس کا ریکیج یعنی ملبہ سمندر میں ہر طرف بکھرا ہوا ہے۔ تو قریش کے کچھ جوان